السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے رہنما جناب ریاض فتیانہ صاحب، جو قومی اسمبلی کی قیامہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین بھی ہیں۔ بہت شکریہ جناب ریاض فتیانہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیں کہ حکومت کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میں اس سے بالکل مطمئن ہوں۔ جن معروضی حالات میں حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے، 31,000 ارب کا قرضہ تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھی، فارن ایکسچینج کے ذخائر کم ہوتے جا رہے تھے، گورننس نام کی چیز کوئی نہیں تھی، انگ انگ میں کرپشن پھیلی ہوئی تھی، یہاں پہ حالات بہت دگرگوں تھے، بہت زیادہ حالات بگڑ چکے تھے۔ ان حالات میں جب حکومت نے اقتدار سنبھالا تو بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی تھی، آپ کے ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی، تو 2 سال لگے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 1.5 سال تو ہم نے کام کیا، اگلے 6 مہینے تمہارے کرونا کے نظر ہو گئے۔ کرونا وائرس تو ہم نے امپورٹ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے آیا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کے نتیجے میں ہماری اکانومی جو آگے بڑھنا شروع ہوئی تھی، کیونکہ معیشت کہتے ہیں نا، جندے گھر دانے ہوندے کملے بھی سیانے ہیں۔ اگر پیسہ ہوگا خزانے میں تو حکومت اپنے پروگرام پہ کام کرے گی، عوام کو سہولتیں دے گی، ڈیولپمنٹ دے گی، ہیلتھ ایجوکیشن انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گی۔ تو جب وہ خزانہ ہی خالی ہوگا اور پچھلی حکومتوں کا سارا انحصار قرضوں پر تھا، بین الاقوامی قرضوں پہ تھا، بھاری سود پہ قرضوں پہ تھا، تو ہماری حکومت نے تو 5,000 روپے ان کا بھی واپس کیا ہے، اور سستے لون لے کر بھاری مارک اپ کے قرضے واپس کیے ہیں۔ ابھی 3-4 مہینے سے حالات خراب ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، لیکن اب پھر انشاءاللہ تعالی حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ اس 2020 میں تو شاید ہم مکمل پاؤں پہ نہ کھڑے ہو سکیں، لیکن 2021 جو ہوگا، اگلا سال جو ہے، وہ پھر دوبارہ خوشحالی کا سفر جو رک گیا تھا اس کا ہم شروع کریں گے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ حالت یہ تھی کہ 2 لیبارٹریز ہمارے پاس تھیں پورے پاکستان میں، جہاں پہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہو سکتا تھا۔ آج 129 لیبارٹریز ہیں، پورا ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ سال ہم 2020 جو ہے، یہ ہیلتھ کا سال منا رہے ہیں۔ ہم ممکن حد تک ہیلتھ انفراسٹرکچر، وہاں پہ ڈاکٹرز کی نئی آسامیاں، ان کی ریکروٹمنٹ، ان کی ٹریننگ، وہاں کا ضروری اکوپمنٹ کی فراہمی، وہاں پہ کچھ چیزیں امپورٹ کر کے، کچھ پاکستان کے اندر ہم ڈیولپ کر کے چیزیں دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تو اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کرونا وائرس کا سپریڈ پہلے سے کم ہوا ہے، ڈکلائن ہوا ہے۔ حکومت نے آگاہی اور شعور میں بھی دیا ہے لوگوں کو کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں، کرونا کو روکنے کے لیے جو اقدامات حکومت تجویز کی، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک نیا فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہمارے وزیر اعظم نے، جس کے نتیجے میں آج دنیا نے بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں فتیانہ صاحب، آپ کی جو کمیٹی ہے قانون و انصاف کی، اس نے جو بل منظور کیے ہوئے ہیں وہ قومی اسمبلی میں منظور ہونے کے لیے نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ اس کی میرے خیال وجہ کچھ تو 3 مہینے اسمبلی بند رہی، لاک ڈاؤن رہا، نمبر 2 آپس میں معاذرائی تھی، اپوزیشن گورنمنٹ کی بہت زیادہ، ہر بات میں اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی، ان کے درمیان پھر میٹنگز ہوئیں، اور ہماری قائمہ کمیٹی نے یہ لکھ کر ریٹن ریکویسٹ کی اسپیکر صاحب سے کہ وہ انٹروین کریں، مداخلت کریں، اور اپوزیشن کو اعتماد ملیں، اور گورنمنٹ، کیونکہ اسپیکر تو سارے ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اور حکومت اپوزیشن دونوں کا سانجھا اسپیکر ہوتا ہے، اور آپ اس کا راستے کا حل نکالیں۔ انہوں نے مہربانی کی، فوری میٹنگ کال کی، اور ایک پارلیمانی کمیٹی بن گئی، ایک لیجسلیشن پہ، قانون سازی پہ ہر جماعت سے ایک نمائندہ لیا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انتہائی ضروری لیجسلیشن تھی، جس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں تھی، کوئی ایسا کوئی بہت زیادہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں تھا، اس پہ قانون سازی شروع ہوئی ہے دوبارہ۔ تیسرا یہ کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹس رکی ہوئی تھیں، تقریباً کوئی 40 کے قریب رپورٹس جو اسٹینڈنگ کمیٹیز اپنا دیکھیں، ہاؤس میں قانون پہلے اس کا بل پیش کیا جاتا ہے، پھر حکومت پیش کرے یا پرائیویٹ ممبر ڈے پہ منگل کو عام ممبر پیش کرے، پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی اس کی پروسیڈنگ کرتی ہے، پھر وہ رپورٹ ہاؤس میں آنا ضروری ہوتی ہے۔ وہ رپورٹ ہی پیش نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جب اس کی باری آتی تھی ہاؤس میں ہنگامہ اور واک آؤٹ اور جھگڑا ہوتا تھا، جس اصل ایجنڈا وہیں رہ جاتا تھا۔ یہ بھی منگل کو روز جب اجلاس ہوا ہے، 101 آئٹم تھے، میں نے کھڑے ہو کر جب 1.5 گھنٹہ ضائع ہو چکا تھا، دونوں طرف سے سخت تابڑ توڑ حملے ایک دوسرے پہ ہو رہے تھے، تب میں نے کھڑے ہو کے مداخلت کی اور ریکویسٹ کی ڈپٹی اسپیکر صاحب سے کہ ہمیں اچھی پارلیمانی روایات قائم کرنی ہے، 101 آئٹم کا ایجنڈا ہے،
خدا کے لیے بند کریں، سختی کے ساتھ سٹاپ کریں. اگر کسی کو بہت شوق ہے جا کے پریس کانفرنس باہر کر کے یہ بات کر لے، لیکن عوام کا پیسہ پارلیمنٹیرین کا ٹائم ضائع نہ کریں. اس کا فائدہ ہوا، فوری طور پر دوبارہ ایجنڈے پہ واپس آ گئی پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی، اور کوئی آدھے سے زیادہ کوئی 60 کے قریب ہم نے وہ معاملات آگے نپٹائے. تو اب میرا خیال ہے اب صورت یہ ہے کہ سینٹ میں حکومت کی اکثریت نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں حکومت بدل جاتی، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی لڑائی رہتی ہے، حکومت بدل جاتی ہے، وہاں کے وائٹ ہاؤس میں اختیارات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، لیکن کانگریس میں دوسری پارٹی کی میجورٹی ہوتی ہے. جب تک اگلا کانگریس کا الیکشن نہیں ہوتا کئی سال تک ایک پارٹی سفر کرتی ہے. اس طرح ہی کوشش پاکستان کی ہے. تو یہاں بھی ابھی 2021 میں الیکشن ہوگا اگلے سال مارچ میں سینٹ کا. اس کے نتیجے میں عددی اکثریت بدل جائے گی اور اس اپوزیشن کی میجورٹی ہے، جو بھی بل وہاں جاتا ہے وہ وہاں سے مسترد ہو جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں مجبوراً ابھی حکومت نے تقریباً کوئی 10-11 ایسے بل ہیں جو وہاں سے مسترد ہوئے ہیں، قومی اسمبلی سے ہم نے پاس کر کے بھیجے تھے، ان کو جائنٹ سٹنگ کے لیے ریفر کیا ہے. تو ابھی جائنٹ سٹنگ جب ہوگی تو بل دوبارہ اس میں پیش ہوں گے، تو اس میں توقع ہے کہ ہم بل پاس کروا پائیں گے. ادروائز مارچ میں جب 2021 میں الیکشن ہوگا سینٹ کا، ہاف سینٹ ہر 3 سال بعد چینج ہوتی ہے، 6 سال ٹینور ہوتا ہے، 104 کا ہاؤس ہے سینٹ کا. اس کے نتیجے میں حکومت کی عددی اکثریت ہو جائے گی. پھر قانون سازی کی اس رفتار میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اپریل 2021 سے تیز ہو جائے گی. اچھا فاتحانہ صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے موقع پر حکومت کو 162 ووٹ ملے ہیں، حکومت اپنی سادہ اکثریت بھی کھو چکی ہے. حقیقت کیا ہے، ذرا اس بارے میں آپ وضاحت کریں. اگر یہی ہم بات کہیں کہ اپوزیشن بھی اپنی سادہ اکثریت کھو بیٹھی ہے، جو ان کی ایک مخصوص تعداد تھی 160 سے ڈکلائن کر کے وہ 119 پر آ گئے ہیں، 40 ووٹ تو کم ہو گئے ہیں اپوزیشن کے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ حکومت کی اکثریت کم ہوگی ہے یا دلچسپی کم ہوگی. دراصل کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ارینجمنٹ تھا حکومت اپوزیشن کے درمیان کہ ارکان قومی اسمبلی سارے اس میں نہ آئیں. چوتھا حصہ آپ نے دیکھا ہوگا نشستیں بھی اٹھا دی گئی تھیں کہ کم سے کم لوگ آئیں، باہر سے حاضری لگائیں اور روٹیشن میں باری باری 50 ارکان گورنمنٹ اپوزیشن یا 60 ارکان آ کر بیٹھیں اور سارے معاملات آگے بڑھائیں. لیکن جب محسوس کیا گیا کہ شاید حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ووٹنگ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تب پہلی مرتبہ کہا گیا ارکان قومی اسمبلی کو، وزیر اعظم صاحب نے رات کھانا بھی کیا. اکثر ہوا کیا، ایک تو لوگ سارے اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، ایئر سروس پراپر چل نہیں رہی تھی، اس میں کچھ لوگ ہمارے بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے ایئر لائن نہیں ان کو لا رہی. ایک تقریباً کوئی 23 کے قریب ہمارے ارکان قومی اسمبلی، جس میں کوئی 14-15 ہمارے اس میں پی ٹی آئی کے ہیں، وہ کرونا وائرس کی زد میں تھے. کووڈ-19 کی وجہ سے وہ گھروں پہ کوارنٹائن تھے اور اس وجہ سے ان کو نہیں لایا جا سکتا تھا ہاؤس میں. اگر وہ بھی تعداد گن لیں تو ہماری تعداد تو پوری ہے، ایسی بات نہیں. 4 ووٹ ہمارے کم ہو گئے. بی این پی بلوچستان نیشنل پارٹی جناب اختر مینگل صاحب الگ ہوئے ہم سے، لیکن وہ اگر ہم سے الگ ہوئے ہیں گورنمنٹ سے تو اپوزیشن کے ساتھ بھی شریک نہیں ہوئے. انہوں نے اپوزیشن کو ووٹ بھی دیا اور ابسٹین کی ہاؤس میں وہ حاضر ہی نہیں، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا بجٹ پہ انہوں نے. اس لیے دیکھا جائے تو ہمارے ووٹ تو وہیں پہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، سوائے چاند لوگ جو بیمار ہوئے ان کو ہم نے نہیں لائے. اس میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو خیال تھا کہ ووٹنگ تو ہو ہی نہیں ہے، کیونکہ ارینجمنٹ ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے گورنمنٹ اپوزیشن کے درمیان، صرف حاضری لگ رہی ہے اور سپیچز ہونی ہیں. کٹ موشن پہ بھی یہی ہوگا. تو انہیں جب کہا گیا تو کوئی کوئٹہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کراچی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی چند ووٹ کم ہوئے. لیکن اوورآل ایک برا فگر نہیں ہے. 160 ہاؤس کے اندر موجود تھے. 2 ارکان جب ووٹنگ مکمل ہوگی اس کے بعد ہاؤس میں انٹر ہوئے، کچھ بعد میں بھی آئے ہیں. تقریباً 6-7 ارکان بعد میں آئے جو سارا معاملہ ہر چیز پاس ہو چکی تھی. وہ کہنے لگے میں اطلاع لیٹ، میری کوئی پنڈی گیا ہوا تھا، کوئی اٹک گیا ہوا تھا، تو وہ بھی واپس آ گئے. فاتحانہ صاحب ایک طرف تو حکومتی اتحادی جیسے آپ نے کہا اختر مینگل صاحب ناراض ہو گئے ہیں، دوسری طرف جو آپ کے اپنے ممبر ہیں قومی اسمبلی، وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں جی کرپشن پہلے کم تھی اب ریٹ بڑھ گئے ہیں. اس بارے میں آپ بتائیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حکومتی ممبران خود الزام لگا رہے ہیں؟ جس راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلے 10,000 میں کام ہوتا تھا اب 30,000 میں ہوتا ہے. دیکھیں کرپشن تو دنیا کے ہر ملک میں ہے. کون سا مہذب ملک، کون سا ڈیموکریٹک کنٹری، کون سا معاشی طور پر بہت مضبوط ملک، سویلائزڈ ملک ایسا ہے جہاں کرپشن نہیں ہے؟ اس کی ڈگری کا فرق ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہو گئی ہے، کرپشن پاکستان میں موجود ہے،
لیکن اس کے دائرہ کار میں اس میں کمی آئی ہے، کیونکہ پہلے نیچے سے اوپر تک کرپشن ہوتی تھی، اب اوپر کم ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب وہ کرپشن نچلی سطح پہ موجود ہے۔ کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، بجلی کے تقسیم کرنے والے، جب بجلی کا ٹرانسفارمر جل جائے تو کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے جی 24,000 روپے دیں، ہم آپ کو ٹرانسفارمر پرائیویٹلی مرمت کرا دیتے ہیں، حالانکہ گورنمنٹ فری مرمت کر کے دیتی ہے۔ اس کی ہم نے شکایتیں میں نے خود کی ہیں، کئی لوگوں کو معطل بھی کروایا ہے۔ تو یہ چھوٹا موٹا نچلی سطح کے جو ہے نا ملازم، جو بہت چھوٹے ملازم ہیں، وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے، اور مختلف محکموں میں پولیس ہو سکتی ہے، ریونیو ہو سکتا ہے، آپ کا یہ بجلی کے تقسیم کار کے ادارے ہو سکتے ہیں، 3-4 اداروں میں پرابلم ہمیں محسوس ہوا ہے۔ اس پر بھی ہم نے نوٹس میں لائے ہیں پرائم منسٹر کے وفاقی، جس میں کچھ صوبائی محکمے بھی ہیں۔ اب اس سندھ میں دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پنجاب اور KPK میں PTI کی ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے، تو وہاں بھی ہمارا مکمل کنٹرول 2 صوبوں میں نہیں ہے، بلوچستان میں، اور وہاں اگر ایسی کرپشن ہوتی ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں تسلیم کرتا ہوں کہ کرپشن مکمل طور پر ہم اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکے، وہ موجود ہے، اس کے لیے اور گورننس کو بہتر کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں بیوروکریسی میں 40-35 سالوں سے جو اقتدار میں تھے، ان کا بہت انفلوئنس ہے، انہوں نے جونیئر بندوں کو اٹھا کے سینئر پوسٹ پہ لگایا ہوا تھا، ایک انہوں نے کھیپ تیار کی ہے 25-30 سالوں میں، ان کی بھرتیاں ان کے ہاتھوں کی ہوئی ہیں، میرٹ سے ہٹ کے کئی بھرتیاں بھی ہوئیں، اور جس کو انہوں نے ASI بھرتی کیا تھا آج سے 25 سال پہلے، آج وہ انسپیکٹر بن چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں بیوروکریسی میں کچھ پریشانی کا سامنا رہا ہے، لیکن آئی ہوپ سو کہ وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی گرفت بیوروکریسی پہ جیسے جیسے مضبوط ہوگی، ویسے ویسے گورننس بہتر ہوگی، جیسے جیسے اسی کے ساتھ ہی کرپشن میں کمی آئے گی۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں سول سوسائٹی، پولیٹیکل ورکرز، اساتذہ، نوجوان نسل، ابھی جو ٹائیگرز فورس ہے، ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ نشاندہی کریں، اور سول سوسائٹی اور میڈیا سبھی کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہے تاکہ ہم کرپشن کو منیمائز کر سکیں، کم کر سکیں۔ فتح صاحب، آپ نے یہ کہا کہ کرپشن پہلے کی طرح نہیں ہے لیکن کرپشن ہے۔ آپ یہ بتائیں، چینی سکینڈل ہوا، اس کے بعد پیٹرول کا سکینڈل ہوا، آٹا سکینڈل ہوا، اس میں جتنے لوگ ملوث تھے انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں، اس پہ چینی پہ ایک کمیشن پہ رپورٹ بھی آئی، لیکن کسی پہ ہاتھ تو نہیں ڈالا اس گورنمنٹ نے۔ دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، بیوروکریسی موجود ہے، ایسے آپ اٹھا کے گلے سے تو نہیں پکڑ سکتے کسی کو۔ اوبیسلی پہلے انکوائری کروانی پڑتی ہے، انکوائری میں ٹائم لگ جاتا ہے، کئی لوگ اتنے مضبوط کارٹلز ہیں وہ وہاں مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انکوائری مکمل ہوتی ہے، پھر اس کا باقاعدہ پریلیمنری انکوائری ہوتی ہے، پھر ریگولر انکوائری ہوتی ہے۔ ریگولر انکوائری کے لیے باقاعدہ اس کی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، آفیسر اپائنٹ ہوتا ہے، وہ شو کا نوٹس دیتا ہے، اس پر ان کا رپلائی آتا ہے، تو وہ ایک لمبا پروسیجر ہے، راتوں رات انکوائری مکمل نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے۔ پھر عدالتوں میں آپ ریفرنس موو کرتے ہیں، ہم دیکھا نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا، عدالتوں نے کئی جگہوں پہ ان کو ضمانت دے دی، کئی جگہوں پہ رہا کر دیا۔ تو ہمارے اختیار میں نہ عدالتیں ہیں نہ نیب ہے، اس طرح کچھ ادارے ہمارے اختیار میں ضرور ہیں، لیکن ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ ان کو ہمیں FIA مثلا FIA کی کیپیسٹی کم ہے، اس میں ملازموں کی تعداد کم ہے، ایکوپمنٹ پورا لیٹسٹ نہیں ہے، ان کی ٹریننگ میں کمی ہے، وہ بہت چیزوں پہ وہ کامیاب FIA نہیں ہوئی، حالانکہ ان کے واجز ہیں بہت پرفیکٹ اور آپ رائٹ آفیسر ہیں جو DG اپوائنٹ کیے گئے، لیکن اکیلے کیا کریں گے جب نیچے تک معاملات خراب ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فتح صاحب، یہ جو نیب کی آپ نے بات کی، نیب کے بارے میں تو سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم بطور ادارہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں پچھلی گورنمنٹ میں یہ احتساب کا عمل جو ہے، احتساب بیورو کے نام پہ جب سیف الرحمان ایک سینیٹر تھے مسلم لیگ نون کے، ان کو سربراہ بنا کے احتساب کا عمل شروع کیا گیا، اور آتے ہی پک اینڈ چوز اور وکٹمائزیشن شروع ہوگی مخالفین کی۔ تو یہ بری روایت تو ہمارے بعض سیاستدانوں نے قائم کی، وہ نہ کرتے، ٹرانسپیرنٹ ہوتی چیزیں، ایک سیاستدان کو ادارے کا سربراہ نہ بناتے تو آج یہ دین کسی کو نہ دیکھنے پڑتے۔ بعد میں مشرف صاحب آئے، ان کی نیت ٹھیک تھی، انہوں نے احتساب کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب جو ہے 2001 میں آرڈیننس کی شکل میں نافذ کی، بہت اسٹرانگ لا تھا۔ اس کا ایک فائدہ بھی ہوا کہ کرپشن منیمائز ہوئی، لیکن نقصان بھی ہوا، اس میں کئی شکایات بھی آئیں کہ اوور ڈوئنگ کہیں پہ ہوتی ہے، اور ون وے ٹریفک چلتی ہے، اور بعض کا بے گناہ لوگ بھی پھنس جاتے ہیں، اور ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں، چونکہ اس میں بنیادی جو نقص تھا وہ یہ تھا کہ ثابت کرنا بے گناہی، استغاثہ
کمپلیننٹ کی ذمہ داری نہیں بلکہ جس کے خلاف الزام ہے اس کو ثابت کرنا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں خود لا اینڈ جسٹس کا چیئرمین ہوں. جو کیس فائل کرتا ہے, جو پراسیکیوٹر ہوتا ہے, جو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملزم کے خلاف پروف اکٹھا کرے اور اس کو ملزم ٹھہرائے. اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ آپ اس پر الزام لگا دیں, اسے کہ آپ خود اپنی صفائی دو اور اپنے صفائی میں ڈاکومنٹ پیش کرو. جب ایسے بھی جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے تو اس سے ادارے بھی تعاون نہیں کر رہے ہوتے, لوگ بھی خوفزدہ ہوتے ہیں, تو اس کو اپنے ریکارڈ اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اس میں اصلاح کی گنجائش موجود ہے نیب لاء میں, اور اس میں ناکامی مخالف اپوزیشن جماعتوں کی بھی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہی ہے. اگر یہ چاہتے تو نیب لاء میں تبدیلی کر سکتے تھے, اس کو امپروو کر سکتے تھے, لیکن نہیں کیا. دونوں کی کوئی ابھی دیکھیں 90% جو ان کے مقدمات ہیں, ریفرنسز ہیں, وہ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. ہمارے تو اس سے کہ صرف 10% ریفرنس ہیں جو ہم نے موو کیے ہیں, 90% تو اپوزیشن کی جماعتوں کے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو اب نیب کے چیئرمین بھی ہم نے نہیں لگائے, نیب کی ساری ہیرارکی ہم نے تو ایک بندہ بھی اپوائنٹ نہیں کیا. وہ پراسیکیوٹر جنرل ہو یا اس کے چیئرمین ہو, سب کچھ پرانی حکومتوں کا لگا ہوا ہے. اور اس میں بہرحال اچھے اقدامات بھی نیب نے کیے ہیں, ہر بات برائی نہیں کہی جا سکتی, اچھے اقدامات بھی ہیں. جسٹس جاوید اقبال بہت اپرائٹ جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے, ابھی بھی ان کی ماشاءاللہ اچھی ریپیوٹ ہے, اور نیب میں اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی ایسا خرابی ہوتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیب کو لا کو اور امپروو کریں, بہتر کریں, تاکہ اس سے انتقام کی بو نہ آئے اور مس یوز آف اتھارٹی نہ ہو, نیب کے اندر سے کرپشن نہ ہو, لوگوں کو بلیک میل یا پریشان نہ کیا جائے, اور یہ الزام نہ آئے کہ یہ اغوا برائے تاوان کا ادارہ ہے, بلکہ ان کی جو ساکھ ہے اس کو اور بہتر کریں. لیکن نیب اوورآل اچھا ادارہ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ برا ہے. اس کی جو چھوٹی موٹی کمی کمزوری کوتاہی ہے اس کو ہم امپروو کریں گے. یقیناً جسٹس جاوید اقبال ایک ایسٹ ہیں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں. فتح صاحب, آپ نے سیف الرحمان کی بات کی. جو کام سیف الرحمان کرتے تھے, روز ایک پریس کانفرنس کرتے تھے, روز ایک کہانی سناتے تھے, اور جتنے مقدمات تھے اس سے تمام. آصف علی زرداری صاحب 11 سال کے بعد نہ صرف رہا ہوئے بلکہ اس ملک کے صدر بن گئے, اور انہوں نے معافی بھی مانگی تھی زرداری صاحب کے پاؤں پکڑ کے سیف الرحمان نے. آج وہی کام جو ہے شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں, روز ایک پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ حالت یہ ہے کہ کوئی بھی کیس جو ہے وہ جب اب کورٹ میں جاتا ہے, اعلیٰ عدالتوں میں جاتا ہے, تو وہاں پر وہ اڑا کے رکھ دیتی ہیں اس کیس کو. اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ نیب اور ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی دونوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. ابھی جدید ٹیکنالوجی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اکوپمنٹ ہے, دنیا میں کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی ہے. سب سے پہلے ان کو لیٹسٹ اکوپمنٹ ہمیں دینا ہوگا. لائی ڈیٹیکٹر ہیں انگلی میں, یہاں میں خود سائیکالوجسٹ ہوں, ہم نے خود ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اپلائیڈ سائیکالوجی لیب میں. ہم وہ اس یہاں پہ انگلی میں لگا دیں تو اگر آپ جب بھی کئی جھوٹ بولیں گے تو فوراً اس میں ہلکا سا پسینہ جسم میں آئے گا اور وہ وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ آ کے جھوٹ بولا ہے. تو ایسے چیزوں کی ہم ان کو سوام مہیا کر سکتے ہیں. ان کے انویسٹیگیٹرز, پراسیکیوٹرز اور ان کی جو کیس تیار کرتے ہیں ان کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے, ان کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ بھی انسان ہیں, ان میں بھی کوئی لوگ بعض کا مینج ہو جاتے ہیں, مینج کر لیے جاتے ہیں, کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جس نے کرپشن کی ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کیونکہ جو غریب آدمی ہے, جو متوسط طبقے سے ہے, وہ اگر پکڑا بھی جائے اس کے پاس پیسہ ہوتا نہیں کسی کو دینے کے, تو اچھا وکیل بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ خرابیاں کمزوریاں ہیں, تو اس کو ہم امپروو کریں گے. لیکن یہ ہے کہ حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں, لیکن بہت بہتر بھی نہیں ہے. حالات کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے, گنجائش موجود ہے اصلاح کی. فتح صاحب, مجھے یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو فتح صاحب سے پھر دوسری باتیں پوچھیں گے. ناظرین, یہاں ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.